الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل ويقال فيه وإن العلماء ورثة الأنبياء رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدا علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 22 فروری 2021 ہے۔ میں آپ کی اس جامع مسجد وسطیٰ میں مانسیرا سٹی میں مولانا قاری عطاء الرحمن صاحب اور مولانا حفیظ الرحمن صاحب کی دعوت پرخلوص پر حاضر ہوں۔ ترتیب کے اعتبار سے 8:15 بجے مجھے بیان ختم کرنا تھا، اور 8:15 بجے تقدیر کے اعتبار سے میں بیان شروع کر رہا ہوں۔ یہ میں لیٹ نہیں ہوں، لیٹ وہ ہیں جو مجھے یہاں لیٹ لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں نا میں لیٹ آیا، میں لیٹا تھا، تو یہ نہیں ہے کہ میں لیٹا تھا، میں بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں تھا بھی 7:15 بجے شروع کرنا، تو ہم فکس 7:15 پہنچ گئے۔ ان حضرات نے کہا جی 15 منٹ، تو مجھے اب پتہ چلا ہے وہ 7:15 کے 8:15 8:15 ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں مختصر پر اثر 4-5 باتیں کرنی ہیں، آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ میرے دوستو، دودھ والا دودھ بیچتا ہے، گھی والا گھی بیچتا ہے، سبزی والا سبزی بیچتا ہے، اور وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ لوگوں نے اس طرح سمجھ رکھا ہے کہ مولوی علم بیچتے ہیں، مولوی قرآن بیچتے ہیں، علماء حدیث بیچتے ہیں، مسائل بیچتے ہیں۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال لیں۔ مولوی دودھ والوں کی طرح جیسے دودھ بیچتے ہیں ایسے دین بیچتا نہیں ہے، بلکہ مولوی دین کا پہرے دار اور چوکیدار ہے۔ وہ مسئلہ بناتا نہیں ہے، مسئلہ بتاتا ہے۔ یہ ذات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے وہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، اور جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ سنن جامع ترمذی سے حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے جو حضرت ابو درداء کی روایت موجود ہے، وہ بھی علم کے اعتبار سے ہے۔ پہلے میں آیت اور حدیث کا ترجمہ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس موضوع کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا میرے بندے تو سب ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علماء اللہ سے خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، انبیاء علماء کو درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے، انما ورثہ العلم، وہ اللہ ان کو پیغمبر کے علوم کا وارث بناتا ہے۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس بندے کو یہ علم مل گیا اسے بہت بڑی خیر مل گئی۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ موت سے پہلے دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ فرما لیا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اسے کیا پتہ ہے۔ لیکن جو علم دین اور فقہ حاصل کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لے
اسے دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں، علوم میں گہرائی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ ہاں فقیہ اور عالم یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ میں وہ ہوں، میرے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ فرما دیا۔ تو علوم اسلامیہ بہت بڑی چیز ہے، دین کا علم بہت بڑی چیز ہے۔ سنیں، جب کوئی بڑا آدمی کسی جگہ پہنچتا ہے نا، کسی ملک میں انٹری کر رہا ہے، فلاں ملک کا پریزیڈنٹ، تو اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے۔ ریڈ کارپیٹ کیا ہے؟ یہ سرخ کارپیٹ، اس کا مطلب ہے جیسے سرخ گلاب کا پھول کھل اٹھا ہے نا، ہم آپ کے آنے سے خوش ہو گئے۔ نمبر 2، ہم آپ کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیتے، کارپیٹ پہ لگا کر لا رہے ہیں، یہ عزت احترام ہے۔ یہ تو اس کا ہے نا، اور وہ بھی کبھی کبھی ہے۔ آؤ میں آپ کو ایک طالب علم کی شان بتاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِذَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ او کما قال علیہ السلام۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا جو دین کے علوم حاصل کرنے کے لیے طالب علم جاتا ہے، رب اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ اور اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ کہاں ریڈ کارپیٹ اور کہاں استقبال، اور کہاں اللہ پاک نے اتنا رتبہ عطا فرمایا۔ یہ بچے بیٹھے ہیں قرآن کریم جن نے پڑھا ہے، انہی کی دستار بندی کا پروگرام ہے، یہ بیٹھے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے رب کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میں 18 فروری بروز جمعرات کو جامعہ خالد بن ولید ٹھینگی وہاڑی میں گفتگو کر رہا تھا۔ حضرت مولانا ظفر احمد قاسم دامت برکاتہم کے ادارے میں اسٹیج کھچا کھچ علماء کرام سے فل تھا۔ حضرت مولانا جلیل احمد اخن شیخ الحدیث صاحب وہ تشریف فرماتے، حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی تشریف فرماتے، مولانا خواجہ عبد الماجد صدیقی تشریف فرماتے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن لاہور وال، بڑے بڑے اکابر موجود تھے، اور حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم تھے، اور وہاں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی موجود تھے۔ ایک ایک عالم کی گفتگو چل رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب یوں دیکھ رہے تھے۔ میری گفتگو کے بعد ان کو بلایا گیا تو میں کچھ منٹ کے لیے بیٹھا تو اس بندے کے لفظ تھے، اے کاش میں پہلے یہاں آ کر بیٹھتا، کیا علماء کی شان ہے، کیا گفتگو کا طرز ہے۔ کہا میری چیف جسٹس شپ مجھے اتنی محبوب نہیں ہے، اللہ مجھے حافظ بنا دیتا۔ اس بندے کا لفظ آن دا ریکارڈ ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو حفظ قرآن، دین کے علوم، دین پر محنت، دین کا علم بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے رب خیر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ خوش قسمت ہیں طالب علم جن کے سروں پہ آج دستار سجے گی۔ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، نبوت حضور پاک پر ختم کر دی گئی، نیا نبی حضور کے بعد پیدا نہیں ہونا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو رسول اللہ کے وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لے کر آگے چلنا ہے، اور وراثت پیغمبر ان علماء کے پاس ہے۔ اب نبی کی وراثت کیا ہے؟ نبی کی وراثت ہم سمجھتے ہیں صرف مصلی رسول ہے، جی نہیں، یہ مکمل وراثت نہیں ہے، یہ نبی کی وراثت کا ایک حصہ ہے۔ منبر کی خطابت نبی کی وراثت کا ایک حصہ ہے، دوسرے تک چل کر دین پہنچانا یہ پیغمبر کی وراثت کا حصہ ہے، فتویٰ، علم، سوال جواب اور دین کے علوم پھیلانا یہ نبی کی وراثت کا حصہ ہے، اور حق کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ نبی کی وراثت کا حصہ ہے، دعوت و تبلیغ یہ نبی کی وراثت کا حصہ ہے، مدرسہ اور خانقاہ یہ نبی کی وراثت کا حصہ ہے، اور اسلامی سیاست میں عملی حصہ لینا یہ پیغمبر کی وراثت کا حصہ ہے۔ آج کل لوگوں کو ساری چیزیں قبول ہیں، مصلی نبی کی وراثت بہت اچھا، منبر نبی کی وراثت بہت اچھا، مدرسہ نبی کی وراثت بہت اچھا، خانقاہ نبی کی وراثت بہت اچھا، جہاد و تبلیغ نبی کی وراثت بہت اچھا، اور کہہ دیں کہ اسلامی سیاست بھی علماء کے ہاتھ میں ہو۔ مولویوں کا کیا کام ہے سیاست میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں۔ ہمیں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، حضرت ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو۔ میں نے کہا میرے بھائی، اسمبلی میں علماء موجود تھے نا، تو ایسا کارنامہ 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں دیا ہے، رہتی دنیا تک مرزائی کی تابوت میں کیل ٹھوک دیا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں یار؟ خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے ان علماء کو بھی اور ان سیاستدانوں کو بھی جس میں اس نے کردار ادا کیا۔ آپ اندازہ لگائیں
میں پوری وہ 5 جلدوں پر پوری رودات پڑھ رہا تھا کہ وہاں کیا کیا گفتگو ہوئی ہیں مرزائیوں نے. میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں, آپ ذکر دل میں فرمائیں, میں انٹرپ ہوتا ہوں, ذکر ہوتا دل میں. میں نے کبھی کسی مقام پہ کسی کو نہیں کہا اونچا سبحان اللہ کو. میری تقاریر انٹرنیٹ پر عدل شاہد ہے, میں نے کبھی نہیں کہا یہ ذکر ہے. ذکر میں اصل خفا ہے, دل میں کہے سبحان اللہ, میرے لیے نہیں کہے. نہ میں کسی کے سبحان اللہ سے متاثر ہوتا ہوں, نہ کسی کی سبحان اللہ کی وجہ سے تقریر لمبی کرتا ہوں, نہ مختصر کرتا ہوں. میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے. میرے دوستو 5 جلدوں میں پوری تحریر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی جب مرزائی نے ناپاک جسارت کی تو علماء کرام کی محنتوں سے, حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی محنتوں سے یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پہنچا. اس وقت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھے اور باقی سارے حضرات. جب وہاں بات چلی تو حکومت وقت سے بات کی گئی. ذوالفقار علی بھٹو, اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے, اس کی قبر پہ بھی رحمت نازل فرمائے. اس بندے کا بہت بڑا کردار ہے. جب اس نے دستخط کیے تھے تو یہ جملہ کہا تھا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں. مفتی صاحب نے کہا آپ موت کے پروانے پہ نہیں, رسول اللہ کی سفارش پہ دستخط کر رہے ہیں. تو ان کی ایک قرارداد طے ہوئی. کیا طے ہوئی؟ کہ بھائی قادیانیوں کو بلایا جائے. ایسے کافر اقلیت قرار نہیں دیں گے. پہلے ان کا موقف تو سنیں, وہ بعد میں کہیں گے بھائی ہم نے اپنا اوپینین نہیں دیا تھا, ہم نے اپنا بیانیہ نہیں بتایا تھا, اپنا موقف نہیں بتایا تھا, انہیں بلائیں. مانسیرا کے دوستو یہ بزرگ جانتے ہیں 13 دن تک قادیانیوں کو صفائی کا موقع ملا. کوئی 1 گھنٹے کی بات نہیں ہے. قومی اسمبلی میں 13 دن اس پر بحث ہوئی ہے. اور 13 دن اس دور کے تمام بڑے ہمارے شیوخ, چاہے علماء ہوں یا سیاستدان ہوں, اس وقت وہ سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اور ان کو خطاب کا موقع ملا, ان کو گفتگو کا موقع ملا. انہوں نے وہاں دلائل پیش کیے, دلائل کے جوابات چلے. حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ کی گفتگو چلی ہے, اٹارنی جنرل گفتگو کر رہا ہے, اسپیکر کر رہا ہے, یہ پوری گفتگویں وہاں پر آپ پڑھیں نا. حضرت مولانا اللہ وسایا دامت برکاتہم کی زندگی میں رب برکت عطا فرمائے, انہوں نے اس کو پورا کو جمع کر کے نیٹ پہ ڈال کے بالکل شائع کر دیا. ہر بندے تک پہنچ موجود ہے اس کی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب بھی دلائل دیتے تھے اور وہ بھی دلائل دیتے تھے. جب پوچھا گیا نا کہ حضور پاک علیہ السلام خاتم النبیین ہے, اس کی دلیل ارشاد فرمائے, تو مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیت پڑھ دی کہ خاتم النبیین. تو مرزائی کہتے تھے قرآن کا جو لفظ ہے نا خاتم النبیین, اس کا معنی مولوی کرتے ہیں آخری نبی ہیں. حالانکہ خاتم کے 2 معنی ہیں, ایک معنی ہوتے ہیں مہر ہے. تو پھر مہر کا مطلب حضور علیہ السلام نے مرزا قادیانی پہ مہر لگا دیا, یہ نبی ہے, وہ یہ معنی کرتے. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ فرمائے سارے مسلمان بیٹھے ہیں, ہم سب ایک بات کہہ رہے ہیں, یہ آیت حضور پاک پر اتری ہے, کوئی مرزے پہ نہیں اتری. حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے یہ آیت سنی ہے, تو صحابہ اور اہل بیت نے اس کا کیا مطلب بتایا تھا, مہر ہیں یا آخری ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو کہا جن کے سامنے حضور پاک نے فرمایا. تو مسند بزار پیش کر کے کہی کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اس کا مطلب ہے حضور کے بعد نئی امت نہیں ہے اور حضور کے بعد نیا نبی نہیں ہے. یہ تو حضور آخری نبی ہے. اب ان کے پاس جواب نہیں ہے, کیا سے کیا باتیں, ادھر ادھر. جتنے دن صفائی کا موقع دیا, لیکن مرزائیت ذلیل و خوار ہو کر نکلی ہے تو ان سیاستدان علماء کرام کی بدولت نکلی ہے, اور ان نے یہ کام سر انجام دیا ہے. آخر میں ایک بات تو ایسی آئی جہاں مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم رات کو سوتے نہیں تھے, جب آتے تھے تو سوچتے تھے کہ اسمبلی میں بعض سیاستدان ایسے بیٹھے ہیں جن کو دین کے بارے میں مکمل معلومات نہیں ہے. قادیانی سفید پگڑی پہن کے آتا ہے, ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے آتا ہے, عصا, اور قرآن شریف کو یہاں لٹکایا ہوا ہوتا ہے حمائل شریف, اور بڑے جبے کبے میں آتا ہے. تو یہ سادے بندے کہیں گے تو اچھے مسلمان لگ رہے ہیں ہمیں, یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم حضور کے دشمن کا نقاب اتار سکیں. راتوں کو یہ مانگتے. تو آخری دنوں میں جب بات ہوئی نا تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا کہ باقی ساری باتیں اپنی جگہ, ایک بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ماں اور باپ نے ہمیں جو دنیا میں آنے کا سبب بنایا ہے, انہوں نے ہمیں دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں, تو ہم حلال زادے ہیں یا حرام زادے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا مصعب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے سوال کا جواب دیں. کہ کوئی شریف اولاد اپنے ماں باپ پہ شک کر سکتی ہے؟ یہ کیا اپنی ماں پہ کہہ سکتی ہے کہ میری ماں کوئی غلط جو ہے نا کیا کہتے ہیں حرام کام کرا کے آئی ہے؟ ہر بندہ حلالی ہے, ہم حلالی بیٹھے, ہم حلال زادے ہیں. تو مفتی محمود صاحب نے مرزا قادیانی کی عبارت پڑھ دی کتاب سے. مرزا لکھتا ہے کل مسلم یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا.
کہا جو مجھے مانتا ہے وہ حلال زادہ ہے، جو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے۔ اور نے کہا جی میرے دادے کی کتاب نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب فیصلہ ہو گیا، اس کو یہاں بٹھاؤ، مجھے بھی یہاں بٹھاؤ، ہم دونوں کو اسمبلی سے باہر نہ نکلنے دینا۔ یہ کتاب مجھ سے لے لیں، یہ چنیوٹ کا ضلع ہے، اس زمانے میں روا تھا، اب چناب نگر کہتے ہیں، فلاں جگہ کی بک ڈپو سے چھپی ہے۔ ابھی آپ چنیوٹ کے ڈی سی اے سی سے بات کریں، اسے کہیں وہ ان کے بک ڈپو سے جا کر یہ کتاب لائے، اس کو رابطہ نہ کرنے دینا فون کے ذریعے، یہ وہاں منع کرا دے گا، ہمیں بھی باہر نہ نکلنے دینا۔ جب اس کتاب کی کاپی اسی وقت ہیلی کاپٹر پہ منگوائی گئی تو اس کتاب میں وہی لفظ نکلے جو مفتی صاحب دکھا رہے تھے، تو انہیں ذلیل ہو کر نکلنا تھا۔ یہ تب تھا جب ان علماء کرام کے پاس سیاسی قوت تھی۔ تو میرے دوستو، اسی لیے عالم ہر میدان میں نبی کا وارث ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس عالم کا یہ کردار یوں ہے، نہیں نہیں، آپ یاد رکھیں علماء کا، یہ آپ کے ہزارہ کے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، انتہا ہے یار، کیا سے کیا ان نے پتہ کیا پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں، یہ بات تو مجھ سے رہ گئی۔ ایک عجیب کام ان نے کیا، انہوں نے کہا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ اللہ کروڑ ارب رحمت نازل فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ نبی النبی لیس بالحفاش ولا فحاش، نبی گالیاں نہیں دیتا، نبی فحاشی کی گفتگو نہیں کرتا۔ کہا میں نے 10 دن لگائے ہیں مرزے کی کتابوں کو سامنے رکھ کے، آؤ میں تمہیں ایک فائل دیتا ہوں، اسمبلی کے لوگوں لے لو، مرزا قادیانی کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے اور جمع کیا ہے کہ مرزا قادیانی نے کتنی گالیاں دی ہیں، انبار بن گیا۔ تو میں نے ساری گالیاں نہیں لکھی، میں نے کیپیٹل اٹھائے ہیں، حروف تہجی اٹھائے ہیں، الف سے کتنی گالیاں ہیں، با سے کتنی گالیاں ہیں، تا سے کتنی گالیاں ہیں، سا سے کتنی گالیاں ہیں، جیم سے کتنی گالیاں ہیں، یہ الف سے لے کر یا تک ایک ایک الفاظ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے جمع کیے اور مرزے کی گالیوں کو ان کے سامنے ایک فائل کی شکل میں رکھ دیا کہ یہ نبی ہوتا ہے جو اس طرح گالیاں دیتا رہے، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ علماء کا کام ہے۔ آپ لوگوں نے تعاون کیا اور وہ اسمبلی پہنچا نا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی قبر جنت کا باغ ہے۔ انہوں نے مرزائیت کی قبر میں، مرزائیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھوکا ہے۔ تو اس سے علماء کی شان سنبھال آتی ہے۔ آج لوگوں کو مولویوں کی شان پتہ نہیں قبول نہیں ہے۔ میں حیران ہوں، مسجد کا امام کوئی اچھا سوٹ پہن لینا تو لوگ پوچھتے کتوں لایا اس نے، یار کماندہ تو کوئی نہیں، ہاں مست ہو گیا، ٹھیک ہے کی ہو گیا۔ میں حیران ہوں، ہمارے ایک دوست امام صاحب ہیں، ان کو ایک بندے نے سی ڈی موٹر سائیکل گفٹ کیا، نیا موٹر سائیکل تھا۔ تو امام صاحب پہلے سائیکل پہ نماز پڑھانے آتے تھے، اب موٹر سائیکل پہ نماز پڑھانے آئے تو دو مقتدی آپس میں ایک دوسرے کو چیما گوئیاں کرنے لگے، مولوی صاحب کو موٹر سائیکل کتوں ہے؟ حیرانگی کی بات ہے، اس کے ساتھ باتیں شروع کر دیں، کہاں سے لیا؟ فلاں ہے، جس نے دیا تھا اس نے کہا مفتی صاحب کہ کسی کو نہ بتانا، اس بندے کو کہا کر صاحب نہ بتانا، کہیں یہ نہ ہو نا کہ میری نیکی ضائع ہو جائے، یہ وہ بس میں نے اللہ کے لیے دیا۔ اب وہ بیچارہ بتایا نہیں، یہ کہ انہیں تجھے کوئی ایجنسیاں دے رہی ہیں، تیرا کوئی کام خراب ہے۔ میں حیران ہوں، جو اعتراض کر رہا ہے اس کے پاس V8 ہے، اس کے پاس اپنی پراڈو ہے، لینڈ کروزر کا مالک ہے، اور امام صاحب نے موٹر سائیکل لیا تو وہ ہضم نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں مولویوں کے خلاف، ابھی مجھے ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ علماء پر لوگ بولتے ہیں انہیں سمجھائیں، میں نے کہا ان کو کہو بولنے کو چھوڑو، صرف مولوی کی نیکی کو ہضم کرنا سیکھ جاؤ، ہضم کرنا سیکھ جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان بندوں کو بعد میں کہا، میں نے کہا بھائی ہم آپ کے گھر میں آئے، آپ کے گھر میں یہ گائے کا چمڑا اور یہ ہرن کا چمڑا لگا ہوا تھا، خوبصورت سا ایک ڈیکوریشن پیس۔ کہا جی ہاں مجھے فلاں دوست نے گفٹ کیا ہے، وہ بہت بڑا شکاری ہے۔ میں نے کہا آپ کو دوست گفٹ کر سکتا ہے، یہ جو 5 نمازیں امام پڑھا رہے ہیں اس کو کوئی موٹر سائیکل گفٹ نہیں کر سکتا۔ تو میرے دوستو، اسی لیے بندہ علماء کی شان کو خوش ہو کر دیکھے، اس طرح کے اعتراضات نہ کرے۔ اور یہ جو لفظ ہے نا کہ ممبر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کرو، یہ قادیانیوں کا لفظ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اب سنو حدیث، میں حدیث بات پڑھ رہا ہوں، کتاب بھی بتاتا ہوں اور راوی بھی بتاتا ہوں، آپ ان علماء کرام سے پوچھ لینا، نہیں تو کسی عالم سے پوچھ لینا۔ یہ سر پہ پگڑی 8ویں سال میں عالم کے سجتی ہے، اسے کہتے ہیں دستار فضیلت۔ وہ کتاب صحیح مسلم ہے، وہ پڑھتا ہے تو مولوی بنتا ہے۔ صحیح مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
انبیاء کرام کو رب نبی بھی بنا کے بھیجتے اور وقت کا سیاستدان بھی بنا کے بھیجتے. یہ حدیث ہے ہمارے پاک نبی کی جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. اور آج کوئی سیاست میں دین کی وجہ سے آ جائے تو کہتے ہیں پیسوں کی وجہ سے آیا. حضور نے فرمایا انبیاء نبی بھی ہوتے سیاستدان بھی ہوتے. ایک نبی فوت ہوتا اللہ دوسرے کو نبی بھی بناتے سیاستدان بھی بناتے. فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. تو اس سیاست کے وارث بھی تو یہ خلفاء اور علماء ہے نا, تو یہ تو پیغمبر کی وراثت میں ہے. تو جب نبی کی وراثت میں ہے تو اس کو آپ ہمیں کیسے کہتے ہیں کہ ممبر پہ سیاست کی بات نہیں کریں. اچھا ایک بات اور سناؤں آپ کو, جب قادیانی کافر اقلیت قرار آ گئے نا اور قومی اسمبلی سے ذلیل ہو کے نکلے, قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا پوری قومی اچھا مزے کی بات یہ وہ بل ہے جب اس پر اعلان ہوا نا کوئی اس پہ نو کہتا ہے تو کسی کا ہاتھ بھی نو کے لیے نہیں اٹھا, سب نے یس کہا. بھئی ہم نے سفارش اللہ کے رسول سے لینی ہے, قیامت میں مرزا قادیانی سے نہیں لینی. اس بے ایمان سے ہم نے کیا لینی ہے. تو سب نے رسول اللہ کے لیے ہاں کر دیا, اور جب ہاں کی بات آئی تو سب کے ہاتھ اٹھ گئے. میں کہتا ہوں اٹھ نہیں گئے, اللہ کے حکم سے اٹھوائے گئے, اللہ نے کروایا نا, تو وہ اٹھ گئے ہاتھ, تو ہاں ہو گیا. جب قادیانی ذلیل ہو کر یہاں سے نکلے اور انگلینڈ پہنچے تو انہوں نے آپس بیٹھ کے مشورہ کیا کہ اب اسمبلی بھی مولویوں سے بھری ہوئی ہے, اور ان مولویوں نے وقت کے سارے سیاستدانوں کو سمجھا لیا ہے کہ مرزا قادیانی جھوٹا ہے, اب کیا کریں. انہوں نے کہا اب تیر کے شکار کا انداز بدلیں. کیسے بدلیں؟ کہ جی الفاظ بدلو, ڈیوائیڈ اینڈ رول, یہ جو پرانا انگریز کا اصول ہے, لڑاؤ اور تقسیم کرو اور معاملے کر میں اپنی حکومت سجاؤ. تو کہا تم بھی مولویوں کو تقسیم کر دو. کہا ہم کیسے کریں گے؟ کہا عوام میں کہو تبلیغ کا عالم عالم ہے, وہ عالم ہوتا ہے اس کی قدر کرو, مجاہد عالم مجاہد ہے اس کی قدر کریں, جو مدرس عالم قرآن اور حدیث پڑھا رہا ہے یہ عالم ہے اس کی قدر کریں, خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے یہ عالم ہے, سیاست والا یہ عالم نہیں ہے یہ پیٹ کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے, یوں لوگوں میں کہیں. تو انہوں یہ طے کر کے اس طرح کہلوایا. اور آج ہمارے مسلمان سادہ لو نوجوان جن کے دل میں دین کا درد ہے لیکن اس سازش کا علم نہیں ہے, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یار سیاست میں مولویوں کا کیا کام ہے, سیاست میں ان کا. یہ وہی حال ہے. میرا ایک شاگرد مجھے بتا رہا تھا کہ میں مارکیٹ گیا, اپنے مردانہ کپڑوں کی دکان کے سامنے ٹھہرا اور سوٹ لے کر نکلنے لگا تو عورتیں بھی تھی, تھوڑا رش ہو گیا, تو غلطی سے کسی خاتون کو میرا کندھا ٹچ ہو گیا. تو وہ عورت دوسری عورت کہتی ہے دیکھو یار مرد بھی مارکیٹ میں آ جاتے ہیں, مردوں کا کیا کام ہے مارکیٹ میں, چل لے. تو یہ حیران ہے, مرد نہیں, اصل میں تو مردوں کو ہی آنا چاہیے. خاتون تو گھر میں بیٹھے اس کے لیے سیمپل لے کر جائیں, 10 سیمپل ان میں سے جو پسند کر تو لے لے, باقی ہم واپس کر دیں گے. تو یہ اصل تو یہ تھا. لیکن چلو باپردہ ہو کر عورتیں آ بھی گئی ہیں تو یہ کہنا کہ یار ان مردوں کا کیا کام ہے یہ مارکیٹ میں آئے ہوئے, تو یہ حال ہے. سادہ لو مسلمان سیاست کو اسلامی نبوت کی وراثت سمجھتے نہیں ہیں, اور اگر سمجھ جاتے تو پھر کہتے ہیں مولوی کا کی کام ہے یہ اس طرح کی بات کر رہا. تو میرے دوستو یاد رکھنا, عالم جس میدان میں ہے وہ نبی کا وارث ہے. وہ سیاست میں ہے, وہ خانقاہ میں ہے, وہ مسجد میں ہے, وہ مدرسے میں ہے, وہ ممبر پہ ہے, وہ مصلی پہ ہے, وہ نبی کا وارث ہے. جتنے کام نبی نے کیے ہیں وہ سارے کام عالم نے کرنے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت جنگ, حالت امن, ہر انداز میں علماء کو خدمت کر کے دکھایا ہے کہ خدمت کہتے کسے ہیں. جتنے نبی کی ذمہ داریاں ہیں, جتنی نبی کی ذمہ داریاں, ان تمام ذمہ داریوں میں علماء ذمہ دار ہیں. یہ وارث ان کا کام ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے, ان کو کسی نے کہا کہ مولوی مسئلے بنا کر عوام کو خراب کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا آپ اپنے لفظ کو صحیح کریں, نون نہ لگائیں تا لگائیں. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا مولوی مسئلہ بناتا نہیں ہے بتاتا ہے, آپ نے لفظ غلط بول دیا بنات. میں بعض اوقات حیران ہوں, واقعی لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی شریعت ساز ہیں, اپنی طرف سے مسئلہ بتاتے. ایک شخص میرے پاس آیا, اللہ معاف فرمائے, اب اندازہ لگائیں, حضرت میں نے ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا جی پوچھیں. کہتے میں گھر میں گیا, میری 2 بیویاں ہیں, دونوں میری ماں کو مار رہی تھی, ایک نے دائیں سے پکڑا تھا ایک نے بائیں سے. تو مجھے غصہ آ گیا, تو میں نے امی سے کہا بتا ان کا کیا علاج کروں. تو میری ماں نے کہا طلاق دے دے ان کو. تو میں نے دائیں طرف منہ کیا, اس بیوی کا نام لیا اور اسے 3 طلاقیں دی. پھر بائیں طرف منہ کیا, دوسری کا نام لیا, اسے 3 طلاقیں دی. کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں نے میری ماں کے پاؤں پکڑ لیے, تو میری ماں کو نرمی آ گئی, وہ بھی رونے لگ گئی, گلے مل کے راضی نامہ کر لیا اور مجھے کہا کسی مولوی کے پاس جا اور لکھوا لا, طلاق نہیں ہوئی نہیں ہوئی.
تو مفتی صاحب آپ لکھ دیں. میں نے کہا تیری ماں اصل مفتی تو وہ ہے تو میرے پاس چاول لینے آیا ہے, میں تجھے چھولے بیچ کے دوں؟ اور سادے بندے مفتی اعظم تیری ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اسی سے لکھوا اور مور لگوا لے. نہیں آپ لکھ دیں. میں نے کہا جی میں لکھ دوں تو پھر وہ مجھے جواب سنا رہا ہے, سنانے والا تیری ماں کی جواب کو میں لکھوں گا یا شریعت کے جواب کو لکھوں گا؟ تیرا دماغ خراب ہے, تیری عقل گھاس چلنے گئی ہوئی ہے. اور خدا کے بندے رب نے 3 آپشن دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. فرمایا طلاقیں 3 ہیں, 2 میں چانس موجود ہے, 1 2 یا 2 2. آپ نے دے دیا تو اس کے بعد چانس ہے فامساکم بمعروف, رجوع کر لو رہ جاؤ, نہیں او تسریح باحسان چھوڑ دو اور مسئلہ فارغ ہو گیا. لیکن فَإِن طَلَّقَهَا, اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ, اب تیرے لیے حلال نہیں ہے. تو میں نے کہا تیری ماں نے کیسے کہا؟ جب ان سے لکھوا لا ٹھیک ہو گیا. یہ طلاق کوئی بازچہ اطفال ہے؟ حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات لوگ اپنی طرف سے مسئلے بناتے ہیں. دیکھیں میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا, میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں. جس شخص کی داڑھی پوری نہیں ہے وہ خود کو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں گناہ گار ہوں, اللہ مجھے توفیق دے, تو ایک دن اللہ توفیق دے گا. غلطی ہے تو بندہ مانے. میرے ایک شاگرد ہیں, میں نے اس کو کہا بیٹا داڑھی رکھ لو, انہیں داڑھی رکھ لی. ان کی والدہ نے بڑا برا محسوس کیا کہ میرے بیٹے کو اب رشتہ نہیں ملے گا. اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مولوی آئند تک غلط راہ لا دیتے ہیں, تو داڑھی ملا دے, کوئی نہیں مسئلہ, میں تجھے رشتہ اچھا ڈھونڈ کے دے دوں گی. اس طرح رشتہ اچھا نہیں ملتا. پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں رشتہ اچھا نہیں ملتا, میں تو حیران ہوں. کہتے داڑھی مڈا دو تو بیوی ملے گی. ہم میں سے کوئی داڑھی مڈا دے تو مولویوں کی بیویاں چھوڑ کے چلی جائیں گی. وہ کہیں گے ایسی آئے تو تھوڑی داڑھی دے پیچھے ہے. تو پتہ نہیں یہ عجیب کائنات میں ایک نظام بنا ہوا ہے. تو اس بیچارے نے داڑھی کٹوانے پر ماں نے بڑا زور لگایا. تو وہ میرے پاس روز آتا, استاد جی کوئی وظیفہ. میں نے کہا بیٹا وظیفے سے بات نہیں ہے, امی کو کوئی سہروزہ لگوا, کوئی دین کے پاس لے جا, کوئی فضائل اعمال لے کر دے, کچھ پڑے گی. انہوں نے کہا آپ سے بات کرا دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری ماں ہے, فون پہ گھر جا میری بات کرا دے. وہ گھر گیا اور اس نے نمبر ملایا, استاد جی کیا حال ہے, امی سے بات کریں. ماں سے پہلے بات کی تو اب ماں پتہ نہیں کوئی آٹومیٹک مفتی بنی ہوئی تھی. السلام علیکم استاد جی کی حال ہے؟ جی خیریت ہے. خیریت ہے, ٹھیک ہے جی, اللہ کا فضل ہے. ایک بات کو میں نے کہا جی. کہتے قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے دین میں سختی نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. 3 پارے کے پہلے صفحے پہ ہے. تو آپ نے کیوں خواہ سے میرے پیارے بیٹے کی چاند سے بیٹے کے اوپر سختی کر دی؟ اگر نہیں کریں گے, سختی دین میں نہیں ہے. اب میں نے سوچا کہ یہ آیت تو کافروں کے بارے میں اتری ہے, یہ اس بیچاری نے مسلمان پہ فٹ کیا ہوا ہے. اسے کیسے سمجھاؤں کہ اس کا شان نزول یہ ہے؟ اس کو نہ شان نزول پتہ, نہ شان ورود پتہ, نہ آیت کی ترتیب پتہ. اب سادھی عورت ہے, اس بیچاری کیسے سمجھاؤں؟ تو اللہ نے میرے دماغ میں ایک سوال ڈالا. میں نے کہا امی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ فرعون کی ماں ہیں. تو غصہ ہو تو 440 پارا ہو گیا. کیوں؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا شاید فرعون ہو. نہیں کیسی بات کرے مولوی ہو تم, اس طرح بولتے. جب ٹھنڈی ہو گئی نا, میں نے کہا اچھا پھر آپ کا بیٹا قارون ہوگا, نمرود ہوگا. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو آپ کہتی ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے, تھوڑا آگے بھی پڑھیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. پوری قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں دین واضح ہو چکا ہے, اب ڈنڈا اٹھا کر گن پوائنٹ پر کسی کافر کو کلمہ پڑھنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. صرف مسئلہ سنایا جائے گا, مانے گا ٹھیک ہے, نہیں مانا اللہ فیصلہ کرے گا, دین عام ہو گیا ہے. لیکن جب دین میں داخل ہو جائے گا نا تو ادخلوا فی السلم کافہ, پھر مکمل دین کے احکام مسلمان کو ماننے پڑیں گے. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے اگر فرعون, آپ کا بیٹا ہے قارون, آپ کا بیٹا ہے نمرود, بیٹا ہے کافر, تو اس پر یہ آیت پڑھ دیں, اور اگر بیٹا مسلمان ہو تو یہ اس پر فٹ نہیں ہوتی. اچھا بیٹا مجھے یہ سا نہیں پتا تھا. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا آپ آٹومیٹک مفتی بنے؟ حیرانگی کا مقام ہے. آدھے مسئلے کو اٹھا کے لوگ فٹ کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک نصر اللہ تھا, وہ ووٹوں پہ کھڑا ہو گیا. جب الیکشن میں کھڑا ہو گیا تو لوگوں کا ووٹ دو. کسی نے کہا تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا. اس نے کہا میرے پاس قرآن میں دلیل لکھی ہوئی ہے, سارے ووٹ مجھے پڑیں گے. تو پارٹی نے اسے کہا اور دوستوں نے کہ یار قرآن میں کہاں دلیل لکھی ہوئی ہے, نہ تو کسی پالیٹکس کے ساتھ ہے, نہ تیری کوئی ووٹ بینک ہے, نہ تیرے پاس کوئی لین دین. انہوں نے کہا نہیں میں جیتوں گا, میرے پاس قرآن ہے. تو کھڑا ہوا تقریر کے اب لوگوں کو قرآن سنا رہے کہ لوگوں ووٹ مجھے دو. اللہ کے قرآن میں لکھا ہے اذا جاء نصر اللہ, جب نصر اللہ آ جائے والفتح, تمہیں فتح مل جائے گی. تو یہ عجیب نظام ہے. عوام کا علم یہ ہے اور بولتے علماء پہ, الچٹو من الڈگر, کچھ بھی نہیں آ رہا اور بولیں گے علماء پر.
وہ کہتے ہیں ایک خاتون تھی, اس کا خاوند فوت ہو گیا. جب خاوند فوت ہو گیا نا تو مولویوں کے پاس بچے گئے کہ ہمیں وراثت کا مسئلہ لکھ دیں. تو علماء نے لکھ دیا بھئی بیٹی کا 1 حصہ, بیٹے کے 2 حصے, آپ کی ماں کا 8واں حصہ, اور اس طرح پوری ترتیب لکھ دیا نا. تو ماں کے پاس لے آیا نا, تو ماں بڑی عقل مند تھی, ریاضی کی بڑی ماہر تھی, وہ میتھ تو چھوڑے ڈبل میتھ پڑھ چکی تھی. تو ماں نے کہا مولوی دی لوگ گوے میرا 8واں حصہ اے تو کم خراب کر دیتے ہیں, رہی تے ساری زندگی میں اپنے خاوند دے نال. انہوں نے کہا بڑی عجیب بات ہے. ایک دن سوچتی رہی, اگلے دن کہا بیٹا یہ فتویٰ غلط ہے. انہوں نے کہا امی تو یہ بتا کہ سالن پکا ہوا ہے یا جلا ہوا ہے, تو یہ بتا کہ کپڑے دھوئے ہوئے ہیں یا نہیں دھوئے ہوئے, تو یہ بتا کپڑے استری ہے یا نہیں ہے. فتویٰ مفتی صاحب نے لکھا ہے, غلط کہے تو کوئی مفتی کہے نا, اس کی فیلڈ کا بندہ اس کی غلطی نکالے. وہ جج کو غلط جج کہے گا, جج کو غلط مجرم کیسے کہہ سکتا ہے. آپ سائل ہیں, وہ مفتی صاحب نہیں 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 نہیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے سارے حصوں سے بڑا حصہ ماں کا ہے. تو بیٹوں نے کہا امی آپ کو اتنا قرآن پہ عبور ہے, چلتی ہے مفتی, ہاں لے جاؤ لے جاؤ. تو مفتی صاحب کے پاس گئے, تو مفتی صاحب کے پاس وہاں رش تھا. تو کہا مفتی صاحب آپ ہمارے گھر آئے. وہ گھر آ گئے, مجمع بیٹھا, ساری لین دین, بیٹے بیٹھے. ماں نے کہا سارا حصہ میرا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا ایسا تو نہیں ہے, قرآن کریم میں ہے بیوی سے اولاد ہو خاوند کی تو 8واں حصہ ہے. میں نے کہا چھوڑو چھوڑو, یہ مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں, سوکھی سوکھی آسان آسان بات کریں, سوکھی گل دسا. تو مفتی صاحب نے کہا جی آپ بتا دیں. انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو اس نے یوں نہیں پڑھا ما کسب, اس نے کہا ما اغنا عنہ مالہ, جو مال ہے نا وما کسب, ما کسب نہیں ما کسب, سب کا سب ماں کا ہے. میرے پاس دلیل آ گئی. تو یہ لوگ ہوتے ہیں اپنی مرضی کا مولوی ڈھونڈتے ہیں. ہمارے مزاج کا مولوی ہو, ہماری مرضی کا مولوی ہو تو مولوی ٹھیک ہے, اور اگر ہماری مرضی اور مزاج کا مولوی نہیں ہے تو مولوی فرقہ واریت پھیلاتا ہے, وہ مولوی دہشت گرد ہے, وہ مولوی پتہ نہیں ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے, اور کیا سے کیا جاتا ہے. خدا کے لیے مولویوں کی اچھائی بھی آپ ہضم کرنا سیکھیں. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات. میرے دوستو, نبی کے وارث علماء ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی مولوی نے احتجاج کر کے, اسٹرائک کر کے, ہڑتال کرا دی اور روڈ بلاک کیا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ؟ دیکھا آپ نے؟ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے حق میں ہوں, میں ان کا مخالف نہیں ہوں. لیکن ابھی ڈی چوک میں کیا ہوا ہے, یہ سارے آئے ہیں, کبھی مولوی آیا؟ میں حیران ہوں, اس دھرتی پہ سب سے کم تنخواہ مولوی کی ہے, اور مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کر وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. اور ہم نے علماء کو دیا کیا ہے؟ ایک بندے نے کہا مولوی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تم سے پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پاکستان میں یونیورسٹیز ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا مدارس ہیں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا پوری دنیا میں پاکستان یونیورسٹیز لیول پہ کون سے نمبر پہ ہے؟ کہتا ہے وہ تو 50ویں سے بھی بعد جا کر نمبر لگتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور پوری دنیا میں علم دین کے لحاظ سے کون سا ملک سب سے نمبر 1 ہے؟ کہا جی پاکستان. میں نے کہا کیوں؟ مولویوں نے تو تیرے مطابق کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دی, مولویوں نے تو ساری زندگی کھایا ہے, مولویوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا. یہ اپنے لیول میں ٹاپ 1 پہ آ گئے ہیں. کیوں؟ اور تیرے بندے تو اپنے لیول میں پتہ نہیں کتنے سے کتنے بات میں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کے لوگ پڑھنے کے لیے علم قرآن, علم دین, علم حدیث پاکستان آتے ہیں. اور پاکستان کے لوگ ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے, جی میں انگلینڈ گیا تھا, میں آکسفورڈ گیا تھا, میں کیلیفورنیا میں تھا, ہم کہتے نہیں کہتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری تو مولوی پوری کر رہے ہیں, باقی طبقہ نہیں کر رہا. لیکن حال وہی ہے, لومڑی کو آٹا بہت پسند تھا, وہ سارا آٹا گھی والا خود کھا جاتی تھی, اور بچا ہوا جو ہاتھ ہوتے تھے نا وہ بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی کہ کھایا اس نے ہے, اس نے. یار سارا کام آپ نے مولویوں کا خراب کر رکھا ہے, جو مرضی آئے آپ نے خود کرنا ہے, اور الزام علماء پہ. میں بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہوں. میں عوامی مجمع میں عوامی لفظوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں تو دین کی بات سمجھیں اور سمجھائیں, اور جو دین بتائے تو اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی مخالفت تو نہ کریں نا. اور میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. اللہ نے علماء کو فضیلت کتنی دی ہے, آؤ سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ يَدْعُو لَهُ, او کما قال علیہ السلام, فرمایا عالم سویا ہوا ہو, سمندر کی تہ میں چلتی ہوئی مچھلیاں اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہوتی ہیں. فضا کے پرندے علماء کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. عالم جس درخت کے نیچے گزرے وہ درخت دوسرے درختوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے تحت عالم گزر کے جا رہا ہے. اور نوم العالم خیر من عبادت العابد, عالم کی نیند عبادت کرنے والے کی عبادت سے بھی افضل ہے.
کیونکہ علماء کی نیند بہت بڑی چیز ہے. میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, توجہ رکھنا. ایک نماز گھر میں پڑھیں تو درجہ 1, عام مسجد میں پڑھیں جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو درجہ 25, اور جامع مسجد میں ایک نماز با جماعت پڑھیں تو کتنا ثواب؟ 27 ب27 درجہ. ابن عمر کی روایت, رضی اللہ عنہ, صحیحین کی روایت ہے. 27 گنا. اور یہی نماز مسجد اقصیٰ میں اور مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000, اور بیت اللہ میں پڑھیں تو 1,00,000. اب ذرا سنیں, میرے ایک شاگرد ہیں, وہ ایک مسجد کے امام ہیں. ان مسجد والوں کی ان سے بن نہ پڑی, مجھے بلایا, میں وہاں گیا تو مسجد والوں نے کہا مفتی صاحب ایک بات ہے. میں نے کہا جی بتائیں. یہ عالم تہجد نہیں پڑھتے. تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے نہیں پڑھتے, میں مان لیتا ہوں, تہجد نفل ہے, آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ تو ایک بوڑھے بابا جی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی میں پڑھتا ہوں, اس کو چاہیے پڑھے ورنہ اس کی نماز میری نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی. میں بڑا حیران ہو گیا, یار ایک بندہ تہجد پڑھ کے آئے اور مولوی بیچارہ اگر نہ بھی پڑھ سکے تو کیا مشکل ہے؟ علماء کو پڑھنی چاہیے, میں بھی اس کا قائل ہوں, لیکن ایک بندہ نہیں پڑھتا تو آپ فتویٰ دے دیں اس پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں تہجد والا افضل ہے, جو نہ پڑھے وہ تو مفضول ہے, چھوٹے درجے کا ہے, تو یہ تو مفضول ہے, میں افضل ہوں, میرے نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. میں نے کہا بزرگوں آپ کے دل میں دین کا درد ہے, یہ سمجھ گیا ہوں, لیکن دین کا علم نہیں ہے. کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا آپ 1000 تہجد بھی پڑھو نا, آپ پھر بھی مولوی کے تہجد نہ پڑھنے سے آگے نہیں جا سکتے. کہتے کیوں؟ ایک تو میں نے یہ کہا کہ مولوی کی نیند عوام کی عبادت سے افضل ہے. نمبر 2, میں نے کہا میں ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا یہ جامع مسجد ہے؟ کہا جی ہاں. میں نے کہا اس مسجد میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے؟ کہتے 27. میں نے کہا آپ کی نماز کے وقت کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ کہتے 4 5 6 صفیں ہو جاتی ہے, 100 کے لگ بھگ نمازی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. آپ میں سے ہر بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہتے 27. میں نے کہا امام کو کتنا ملتا ہے؟ اب چپ ہو گئے. میں نے کہا یوں نہ کہنا, تمہاری مسجد کی جماعت نماز جماعت میں کنورٹ ہوئی ہے اس امام کی وجہ سے, تو تمہیں 27 مل رہا ہے, اور 100 کو دو 27 سے ضرب, 2700 نمازوں کا ایک وقت میں اس امام کو مل رہا ہے. تو آپ نے 27 صبح کے فرض پڑھے, اس نے 2700 پڑھے, یہ 3000 پڑھ رہا ہے ایک وقت میں, اور آپ کو 27 مل رہا ہے. تو کہتا ہے میں افضل ہوں, میں نے 2 رکعت کی تہجد پڑھ لی, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تیرا دماغ خراب ہے. اپنے آپ کو معاملات کو دیکھو میرے دوستو, یہی حال ہے. آج ہم یہ نہیں سمجھتے کہ علماء کا درجہ کتنا بلند ہے, کتنا بڑا ہے. بعض اوقات میں مختلف چیزوں پر حیران ہو جاتا ہوں. میری اپنی مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں, اور الحمدللہ پچھلے 15 سال سے پڑھا رہا ہوں, ایک ہی مسجد ہے. کیوں؟ میں نے فی سبیل اللہ پڑھانا ہے نا, تو اس لیے نہ میں نے مولوی لوگوں سے تنخواہ کا مطالبہ کرنا ہے, نہ ان نے مجھ سے گفتگو کی عنوان کا مطالبہ کرنا ہے. میں نے جو سنانا ہے ان نے سننا ہے. تو شروع میں جب بات چل رہی تھی نا, تو عوام کی عادت ہے وہ جمعہ نماز میں بہت لیٹ آتے ہیں. یہ ہمارے علماء کی شفقتیں ہیں, یہ جمعہ کی تقریر میں لگے رہتے ہیں. مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. میں نے دوسرے جمعے دیکھا نا کہ لوگ بہت لیٹ آ رہے ہیں, جب تقریر ختم ہوتی ہے, خطبے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت آ رہے ہوتے ہیں. تو میں اگلے جمعے میں آ کر قرآن کھول کے بیٹھ گیا اپنی تلاوت کرنے بھی. سورۃ کہف جمعے کے دن پڑھیں, بہت بڑا ثواب ہے, دجال کے فتنے سے بچتے ہیں. چل پڑھو 12 رکوع پورے. میں پڑھتا رہا, تقریر کا ٹائم فکس چلا گیا. جس ٹائم خطبے کا وقت ہو, میں نے کہا جی اذان دے دیں, سنتیں پڑھ لیں اور خطبے کی نماز پڑھیں گے. انہوں نے کہا جی بیان. میں نے کہا کیا ضرورت ہے, بیان کوئی فرض ہے؟ کہا جی مسئلے بتائیں. میں نے کہا مسئلہ سوال سے نکلا ہے, سوال کرو گے تو جواب ہوگا. تم آتے نہیں ہو, تم بیٹھے ہو گھروں میں, تو میں نے تو مسئلے پڑھے ہوئے ہیں. میں ان کھڑکیوں کو سناؤں گا, میری کھڑکی پیاری شاگرد, مسئلہ نماز کا فرض ہے, میرا پنکھا بھائی زکوٰۃ بہت اچھی چیز ہے, میری چھت بہن روزہ بہت اچھی, ان کو سناؤں گا. میں نے سنانا ہے تمہیں, تم نے آنا نہیں ہے, تو میں ان کو سناؤں. میں بجلی کے بٹنوں کو سناؤں, سفید بٹن یہ ثواب ہے, ہاں پنکھے کا ڈمر یہ ثواب ہے, یہ سناؤں. اب تو لوگ چپ. میں نے کہا بابا تم آؤ گے مسئلے بتاؤں گا, 1 گھنٹہ کو 1 گھنٹہ بولوں گا, لیکن تم نہیں آؤ گے تو مفتی عبدالواحد قریشی پر ٹھپا نہیں لگا ہوا کہ وہ بولتا رہے اور تمہارا انتظار کرے. خطبے سے جمعہ ہوتا ہے نا, لا جمعۃ الا بخطبۃ, خطبہ پڑھو گے تو جمعہ ہوگا, ورنہ نہیں. تو وہ خطبہ پڑھ لیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ, آپ بھی گھر اور ہم بھی گھر. وہ دن اور یہ دن لوگ آتے ہیں تو میں تقریر کرتا ہوں, ورنہ جی بسم اللہ. اور میری گفتگو میں جمعے میں گھڑی میں دیکھ کر 15 منٹ پہ بیان ختم, بعض اوقات 12 منٹ پہ بیان ختم, بس جان چھٹی, کیونکہ لوگ آئے ہوئے ہیں پہلے سن لیتے ہیں. ایک جگہ میں نے یہ بات کی تو ایک بندے نے کہا مول صاحب آپ ہر بات کی دلیل دیتے ہیں, اس کی دلیل کیا ہے کہ مقتدی پہلے آئے, امام کو پہلے آنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے امام لائٹ جلائے گا, دروازے کھولے گا, جھاڑو لگائے گا. میں کہ چھوڑی پانی پا کے بڑھ مرو.
یہ کام مولوی کا ہے، وہ سادہ بندہ وہ نماز پڑھانے آیا ہے۔ تو میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا دلیل، میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں، کہتے بتائیں۔ میں نے کہا سب سے افضل نماز اس دھرتی پر کون سی پڑھی گئی ہے، جو سب سے افضل نماز ہو؟ کہتے آپ بتا دیں۔ میں نے کہا جہاں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، معراج کی رات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی، مانتے یا نہیں مانتے؟ امام الانبیاء نے پڑھائی؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا رسول اللہ نے سب سے افضل نماز پڑھائی ہے جہاں امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ اس سر امام نے مقتدیوں کا انتظار کیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، جب حضور مسجد اقصی داخل ہوئے تو تمام انبیاء جھوک در جھوک ملے، اللہ کے رسول کا استقبال کیا۔ میں نے کہا پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں، امام بعد میں آتے ہیں، اور آج کل الٹی گنگا ہے۔ امام صاحب آپ 5 منٹ لیٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ 5 منٹ میں بندے کو پتہ نہیں کیا سے کیا ہونے لگ جاتا ہے۔ 2.5 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں بڑی جلدی ختم ہو گئی ہے، چل لے۔ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مولوی صاحب نے 2 منٹ کوئی 3 منٹ لیٹ بھی ہو گئے ہے نا، نہیں، مولوی پتہ نہیں مولوی نہیں ہے، کمپیوٹر کا کلک ہے کہ ادھر کلک کرو کاپی پیسٹ ہو جائے، وہاں پہ جا کے نماز پڑھا لے۔ تو بہت سادی انسانیت ہے، اور اپنے مسئلوں پر کوئی سادی نہیں ہے، مولوی کے مسئلے میں سارے سادے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ کی مسجد کا مولوی، مسجد کا خطیب، مسجد کا متولی، مسجد کا مؤذن آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جب کرونا وائرس آیا نا تو اس میں لاک ڈاؤن پڑ گیا، اور سب سے زیادہ مڈل کلاس طبقہ متاثر ہوا، جو کاروبار بند ہو گئے، بزنس ان کا ختم ہو گیا۔ تو ایک ہمارے دوست بزنس مین ہے، مجھے کہنے لگے، ہماری مسجد میں ایک جگہ بیٹھے تھے، مولانا صاحب آپ کا تو بڑا اسلام دعا والا ایک ماحول ہے، آپ ذرا کچھ غریبوں کے نام مجھے بتا دیتے ہیں اپنے محلے کے، ذرا میں ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کر سکوں۔ میں بیٹھا ہوں اور ہماری مسجد کا ایک امام صاحب ہے، وہ بیٹھے اور ہم سے کہہ رہے، چلو مجھ سے تو کہہ رہے، امام صاحب سے بھی کہہ رہے، اس امام کہتا ہے کوئی غریب ہے تو مجھے بتا دے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ اس امام کی کیفیت سارے جانتے ہیں، آج تک وہ سائیکل پہ آ رہا ہے۔ یار اس کے گھر میں تجھے ایک تھیلا آٹے کا دیتے ہوئے موت پڑتی ہے، اس سے پوچھ رہا کوئی اور غریب ہے تو دسو، اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے محلے میں ایک میرے مقتدی ہیں، نام میں کسی کا نہیں لیتا، اس کی وجہ ہے کہ مولوی کو سب کا سانجھا ہونا چاہیے اور رازدار ہونا چاہیے۔ میں واقعہ بتا رہا ہوں، بقرعید کے دن شروع ہوئے تو ہم نے قربانی سیمینار رکھا، وہاں میں نے قربانی کے مسائل بتائے کہ یوں قربانی ہے، یوں ہے، یوں ہے، یوں۔ اب وہ میرے پاس آ گئے کہ مولانا ذرا میری بات سن لیں اور میرا بزنس کا لیول چیک کر لیں، میرے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس بندے پہ واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت موجود ہے، وہ آج کے دور میں 50,000 روپے ہے۔ اگر 50,000 روپے کسی کی جیب میں پڑے ہوئے قرضے سے زائد ہے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ ان دنوں میں تو بہت تو سوکھا نصاب ہے۔ اب وہ میرے پاس یہ حساب لگوانے آئے ہیں، جب میں نے سمجھا اس کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں پھر آئے گی صحیح۔ پھر بعض اوقات میری بھی قریش والی رگ پھڑک اٹھتی ہے نا، تو میں نے انہیں کہا ایک بات کہوں، کہتے جی۔ میں نے کہا پچھلے 2 ماہ پہلے آپ کے 3 بیٹوں کی شادی کے، نہیں 2 بیٹے، میں نے کہا اللہ مبارک کرے۔ کہتے ہیں آپ نے مبارک دی تھی؟ میں نے کہا 3 دن آپ نے ہمیں سونے نہیں دیا تھا، آپ نے وہ موسیقی کرائی تھی اور پتہ نہیں کون کون سے میراثی اور ڈم بلوائے تھے آپ نے، اور ان نے 3 دن دب کر کے پورے محلے کو جگا کے رکھا ہے۔ او حضرت شادیوں پہ ہوتا رہتا ہے۔ میں نے کہا ان میراثیوں کو کتنے پیسے آپ نے دیے تھے؟ مالی صاحب چھوڑے نہیں ہے۔ میں نے کہا ہی نہیں ہے، آنسر می، آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ بس وہ ایک محفل موسیقی پر تقریباً کوئی 1.5 لاکھ تو خرچہ آ گیا تھا۔ تو 3 راتیں لگی رہی ہیں، تو 3 سے 4 لاکھ کا خرچہ ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مولانا میرا بزنس لیول چیک کر لیں، میرے اوپر محفل موسیقی کرانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو ادھر تو آپ نے بڑی شوق سے شیطان کو راضی کر لیا، اور جب دین کی باری آئی تو وہ ذرا چیک کر لے میرے اوپر قربانی آتی ہے یا نہیں آتی۔ بکرے کو تو چھوڑو، گائے کے ایک حصہ 10,000 کا پڑتا ہے، اس میں حصہ شامل ہوتے آپ کو موت پڑتی ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں رہ کر قربانی کی ہے، اور کسی ایک سال بھی اللہ کے رسول پہ قربانی لازم نہیں تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ غریب صحابی ہیں، ان کی معیشت لیول اتنی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے۔ حضرت علی پوری زندگی 2 بکرے ذبح کرتے، اصحاب کبشین۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی 2 بکرے ذبح کرتے، ایک اپنا ایک اپنے اللہ کے نبی کی طرف سے۔ یار یہ کیسے کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لیأتی یوم القیامت بقرونیا واشعاریا واظلافیا، وہ اپنے کھر، اپنے سینگ، اپنے کھال، اپنے بال کے ساتھ آئے گا اور اس بندے کو جنت لے جائے گا۔ یار یہ سعادت مل جائے، وہاں پل صراط کے اوپر دنیا ٹھہری ہو، اور قربانی کا جانور جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہو وہ آئے اور ہمیں لے کر جنت میں اس کے واسطے سے پہنچ جائے، خدا کی قسم دنیا کی دولت لگ جائے، یہ اس سے بڑا انعام ہے، یہ کم مقام ہے۔
یہ کچھ دنوں پہلے میں نے سنت کے مطابق زلفیں رکھی تھی. آج مجھ سے ایک دوست پوچھ رہے تھے مولانا آپ کو زلفیں بہت پیاری لگتی تھی, آپ نے بال کٹا دیے. میں نے کہا جی میں جنوری میں عمرے پہ تھا تو اللہ نے فضل کیا. میں نے کہا میں نے تو ہر 2 ماہ بعد رب سفر کرا دیتا ہے تو میری خواہش تھی کہ ہو جائے, لیکن پچھلے سال فروری میں عمرے بند ہو گئے تو میں نے اسی لیے بال رکھ لیا کہ میرے مولا یہ کٹیں گے تو حرم میں جا کے کٹیں گے. تو الحمدللہ رب نے اب عمرہ کرا لیا. میں نے کہا تو اس لیے بال کٹوایا. کہتے بال نہیں کٹوانے تھے. تو میں نے اس بندے کو میں نے کہا خدا کے بندے عمرہ ایسا ہے رجا کیوم ولدت امہ, جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا گناہ معاف ہو گئے ہیں. یار یہ دولت مل جائے, بال کیا بندے کا سر کٹ جائے یہ بھی بہت اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ساری زندگی کے گناہ معاف ہے پیکج لے لو, یہ کم چیز ہے. تو بعض اوقات چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح ہے. تو قربانی بھی ایسے ہے, آپ کریں گے آپ کو کتنا بڑا رتبہ اور مقام اور مرتبہ ملے گا. اور ہم لوگ پتہ نہیں قربانی کے بارے میں اتنا دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا خالی دل چھوٹا نہیں کرتے, کسی نے بکرا ذبح بھی کر لیا ہے نا تو گوشت کو اسٹور کر کے رکھے گا, فریج میں رکھے گا اور کوئی دھوپ پہ سکھائے گا, بھئی ساگ کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے, سوکھے گوشت کو, بڑا مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بندے نے خواب دیکھا, اس کا جو بکرا تھا نا وہ اللہ کے ہاں ذبح ہونے کے بعد قبول ہو گیا اور بکرا جنت میں بیٹھا ہوا ہے, بڑی خوبصورت جگہ ہے, باغ ہے. تو وہ گیا اوئے میرے بکرے میاں, اس نے کہا کیا حال ہے میرے مالک میاں, ٹھیک ٹھاک. وہ بات کر رہا تھا جنت میں بیٹھا ہے, بڑا خوش تھا. انہوں نے کہا انہوں نے کہا اللہ کے ہاں میں قبول ہو گیا, تو نے بڑے اخلاص سے بکرا مجھے ذبح کیا, رب نے مجھے نعمت دی, دیکھو میں اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں. تو یہ اپنے خواب میں اس سے بات کر رہا ہے. تو اسے کہا واہ تو بڑا موٹا تازہ تھا, ایک جگہ بیٹھے, اٹھ ذرا مجھے چل کے دکھا, تیری چلنے کے انداز بہت پیارا تھا. انہوں نے کہا سوری مالک صاحب میں چل نہیں سکتا. انہوں نے کہا نہیں چل اٹھ شاباش. انہیں دھکے دھوکے دے کے اسے اٹھا دیا. وہ جو اٹھا نا اس کی ٹانگیں 3 تھی, ایک ٹانگ نہیں تھی. وہ لڑکھڑائے تو اس نے کہا چوتھی ٹانگ تیری کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مالک صاحب ذبح تو مجھے کیا تھا لیکن میری ایک ٹانگ تیری بیوی نے ابھی تک فریزر میں سٹور کر کے رکھی, وہ سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے, وہ کھاؤ گے تو مجھے یہاں لگے گی. ہم عجیب لوگ ہیں, یہ حالات تک ہم پہنچے ہیں. میرے دوستو دین کے اوپر خرچ کریں تو خوش ہو کر خرچ کریں. میں ایک نصیحت اور وصیت کے طور پہ کہتا ہوں خوش قسمت ہیں یہ لوگ. حدیث پاک میں ہے جس بندے نے قرآن کریم پڑھا, یاد کیا, من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس. ان کے ماں باپ کو قیامت میں ایسا تاج ملے گا کہ اس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی ماند ہو جائے گی, ایسا تاج ملے گا. تو یہ ماں باپ کا کتنا بڑا اعزاز ہے. عشرۃ من آل بیتی کلہم وجبت علیہ النار, اپنی فیملی 10 ممبروں کی سفارش کر کے جنت لے جائے گا جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. ایک حافظ قرآن ہے. تو میرے دوستو یہ 10 حافظ نہیں بیٹھے, 10 جنت کی ٹکٹس بیٹھی ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین اور ان کے اساتذہ, ان کے پڑھنے پڑھانے والے. میرے دوستو حافظ جو ہے نا, حافظ یہ شفیع ہے قیامت میں, سفارش کرنے والا. آپ دیکھیں نا کسی آفس میں جائیں نا اپنی وہ لے کر, اسے کیا کہتے ہیں سی وی لے کر کہ میں یہاں اپلائی کرنے آیا ہوں, تو کوئی کہے نا کہ یار آگے سختی ہے, تو کہتے یار کوئی درخت ڈھونڈ لینا, کوئی سفارش ہونی ہے نا یار, 10 دے. سفارش بہت بڑی چیز ہے. تو کل قیامت میں مالک کی عدالت لگنی ہے, جج کی نہیں. اللہ جج بن کے فیصلہ نہیں کریں گے, مالک بن کے, مالک یوم الدین. اور مالک کی عدالت میں سفارشیں چلتی ہیں کیونکہ مالک اپنی چیز کا مالک ہے نا, جس کو معاف کر دے. جج تو قانون کا پابند ہے, تو سفارشیں چلنی ہیں وہاں. تو سفارش اس طرح ہے. اگر ہم خود قرآن نہیں پڑھ سکے نا میرے دوستو, اللہ کے لیے میں لجاجت کے طور پہ آپ کو منت کرتے ہوئے کہوں گا اپنی اولاد کو قرآن پڑھاؤ, کل قیامت میں سفارشی بن جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا بندے کا. بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا وفات کے بعد کہ ہمارے خاندان کے بندے اور قبرستان کے لوگ بیٹھے ہیں اور درخت کی چیزیں گرتی ہیں اور وہ چننے لگ جاتے ہیں, وہ اپنا رزق کھاتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. 2 بندے اور بالکل دور جا کر بیٹھے ہوئے ہیں میاں بیوی ٹیک لگا کر. تو ان سے جا کے اس بندے نے کہا بھئی آپ بھی جاؤ, یہ مردے تھے جو فوت ہو گئے تھے نا, خواب میں دیکھ رہے کہ آپ بھی کچھ چیزیں چنیں, اپنے رزق کا بندوبست کریں. انہوں نے کہا ہم چھوٹی موٹی چیزیں نہیں چنتے, ہمیں تھوک کے حساب سے مال آ جاتا ہے, ہم ہول سیل کا کاروبار ہے. وہ کیسے؟ اس نے کہا ہمارا بیٹا حافظ ہے, جمعے کے جمعے قرآن کریم کی ولا چیزیں جمعے تک اتنے سے اتنی منزل پڑھ کے ہمیں بھیج دیتے ہیں, ہمیں منتھلی میں, ہمیں جو ہے نا ویکلی مل جاتا ہے.
میرے دوستو اس طرح ہے، اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ تاکہ یہ اللہ رب العزت کے کارندے بن کر کام کریں۔ کیسے کارندے؟ اب سنیں، رزق کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم کام کرتے ہیں نا، تگ و دو محنت کرتے ہیں تو رزق ملتا ہے نا۔ تو میرے دوستو قرآن پاک کی حفاظت ذمہ داری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس طرح کے تگ و دو کر کے یہ کارندے آئیں گے تو ان کے ہاتھوں ذمہ داری خدا کی پوری ہوگی۔ تو یہ کام کرانا چاہیے۔ کتنی بڑی دولت ہے۔ میں حیران ہوں، ایک بزرگ کے بیٹے نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی تو اس نے اپنے اس کے استاذ کو جا کر اپنی جتنی وہ مالک تھا نا اس نے ہدیہ کر دیا۔ تو استاد نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو یہ پڑھا کر نا میرے لیے آخرت کی منازل آسان کر دی ہے، میں آپ کے لیے دنیا آسان نہ کر دوں؟ بہت بڑی بات ہے حضرت، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ یار دیکھو کیا سے کیا دولت ملی ہے۔ اپنی اولادوں کو قرآن کریم پڑھواؤ، اور اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کا بھی ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ نہ کہا کرو بیٹا حافظ بن جاؤ، شاباش حفظ کر، حفظ نہیں کرتا تیری فلاں فلاں، اس سے دل ٹوٹ جائے گا، ڈس ہارٹ ہو جائیں گے۔ وہ ترغیب دینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کے سامنے ایک حافظ کو بلاؤ، بچے کو، اور اسے کہو آؤ بیٹا میں تمہیں انعام دیتا ہوں، ماشاءاللہ تو حافظ ہے۔ آپ کا بیٹا پوچھے گا نا ابو آپ نے انعام کیوں دیا، آپ کا رشتہ دار تو نہیں تھا؟ بیٹا یہ حافظ ہے، قرآن کریم اس نے پڑھا، اس کو انعام مل رہا ہے، تو اس کا مائنڈ فریش ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا حافظ کی عزت ہوتی ہے۔ بچوں کو بچوں والے طریقے پہ سمجھایا جاتا ہے نا۔ یا اپنے گھر میں بیٹھ کے بیوی سے اور ایران توران کی باتیں نہیں کرو، یہ کرو کہ آج میں ایک محفل میں گیا، ایک حافظ قرآن نے کیا سے کیا پڑھا، یار واہ کیا بات ہے، بہت اچھے لوگ وہاں بیٹھے تھے، انہیں اسے ہار پہنائے، تو وہ انجانے میں بچے کا ایک مائنڈ بنے گا۔ اور پھر جب بچوں کو چیز آ جاتی ہے نا، خدا کی قسم وہ بڑی عمر تک پھر اس میں کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ آج ابھی حضرت بھائی قریش صاحب کی مسجد کے افتتاح میں ہم بیٹھے تھے، تو ہمارے ایک وہاں نعت خان صاحب نعت پڑھ رہے تھے، میں نیچے بیٹھا تھا۔ اپنے بیان سے پہلے میں نے دیکھا 3 بچے ہیں اور تینوں اس نعت خان کو کہہ رہے ہیں اسپیکر مائک ہمیں دے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں نے 2-3 بار دیکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کیا کہہ رہے ہیں۔ تیسری بار مجھے سمجھ آیا کہ یہ بچے مائک مانگنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے بڑے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے بندے مائک کے سامنے آ کر یوں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سانس پھول جاتے ہیں، یہ بچہ آنا چاہتا ہے۔ تو میں نے دل میں طے کیا، میں نے کہا میرے مولا میری تقریر کا ٹائم اگر آدھا گھنٹہ ہے نا، میں 5 منٹ کر لوں گا، ان کو ٹائم دلاؤں گا، یہ امت کے معمار بنیں گے۔ میں جب بیان پہ آیا میں نے کہا اٹھو شاباش پڑھو۔ ایک نے دوسرے نے، ان کو دیکھ کے 2-3 پیچھے سے اٹھ کے آ گئے۔ میں نے کہا جی سب پڑھیں مجمع میں، کسی نے تلاوت کی، کسی نے نعت پڑھی۔ میں اپنے دل کی اطمینان کی کیفیت آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ان بچوں نے آج پڑھا ہے نا، کل اللہ کی قسم کیا سے کیا معاملہ ہوگا، اور یہ مضبوط رہیں گے، اپنی حوصلے پہ اور اپنی خود اعتمادی پہ رہیں گے۔ یہ میں 1997 کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں گفتگو کا موقع ملا، تو میں چھوٹی عمر تھی، غالباً میری کوئی 11 سال، 86 کی پیدائش میں 97 دیکھیں تو۔ گفتگو کے دوران جب مولانا اسٹیج پر آئے تو مجھ سے بات نہیں ہو سکی، زبان لڑکھڑا گئی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوتا، یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو مولانا اپنی کرسی سے اٹھے اور میری کمر پہ کہا شاباش بہترین، بولو بولو، بہت اچھی بات کر رہے تھے۔ میرا گئی ہوئی ہمت واپس آئی اور حوصلہ لوٹ آیا۔ آج آپ مجھے کسی مجمع میں ٹھہرا دینا، اللہ کے فضل سے میں مرعوب نہیں ہوتا، پریشرائز نہیں ہوتا، میں گفتگو کر لیتا ہوں، معافی ضمیر بیان کر لیتا ہوں۔ ایک تائید کہاں لے گئی نا۔ تو آج مجھے بچوں کو تھپکی دیتے وقت وہی یاد آیا۔ میں نے کہا دیکھو یار آج ان کی حوصلہ افزائی کر لو، کل انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیا کریں گے۔ تو میرے دوستو آپ بھی اپنی اولادوں کو سمجھائیں، پڑھائیں، بتائیں اور انہیں دین کے علوم سکھائیں۔ میں ایک بات کر کے بات کو خلاصہ ختم کر کے معاملے کو ٹھکانے لگانے لگا ہوں۔ اسکول میں کلاس چل رہی تھی، استاذ اپنے بچوں کو اسکول میں بٹھائے ہوئے تھا اور ڈرل کا پیریڈ تھا، تو استاذ نے بچوں کو کہا بیٹو بتاؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے۔ ایک بچے نے کہا انجینئر، ایک نے کہا ڈاکٹر، ایک نے کہا فلاں، ایک نے کہا فلاں، کسی نے کہا جی پائلٹ۔ سب ہوتے گئے۔ ایک بچہ بڑا سادہ سا تھا کلاس میں، صاحب نے اسے دیکھا بھی تو یہ ہاتھ کھڑا کر کیا بنے گا؟ اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا استاد جی میں صحابی رسول بنوں گا۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ استاذ بڑا حیران ہوا کہ یار صحابی رسول۔ اس بچے کو بولا ادھر آ، وہ آیا، سامنے سب کے سامنے ٹھہرایا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے صحابی کیسے بنتے؟ وہ بچہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا پتہ ہے میں نے کوئی غلط کہا؟ کہ صحابی بنتے ہیں جب نبی آتا ہے، اس کو دیکھ کر ایمان لانے والا صحابی ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے نبی پاک تو آخری نبی، انہوں نے کہا جی ہاں آخری نبی ہیں۔
تو کہ جب حضور نے نہیں آنا تو نیا صحابی کہاں سے آئے گا؟ تو بیٹا آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بچے نے کہا استاد جی مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی جتنی آپ نے بتائی ہے. تو پھر تو نے کیوں کہا میں صحابی بنوں گا؟ اس نے کہا میری امی اور ابو گھر میں ظہر کے وقت کبھی عشاء کے وقت سوتے ہوئے ہمیں حدیث پاک فضائل اعمال سے سناتے ہیں کہ صحابی ایسے تھے، صحابی ایسے تھے، صحابی ایسے تھے، انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے. تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی بڑا ہو کر صحابی بنوں گا. یہ بھی اولاد کی تربیت کا ایک حصہ ہے. اس طرح کریں نا. میری بھتیجی ہے بریرہ، اللہ پاک سلامت رکھے، اور میرا بیٹا محمد، یہ دونوں بیٹھے تھے. پھر 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے، میں نکلنے لگا تو او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا کی تفسیر میری بھتیجی، اس کی 10 سال بھی عمر نہیں ہے، میرے بیٹے کو سنا رہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جب گئے تھے ان کے ساتھ ان کی سواری تھی، وہ سوئے تھے تو اللہ نے 100 سال سلا دیا تھا. وہ اٹھے تو اللہ نے پوچھا کتنا سوئے؟ اس نے کہا جی میں صبح شام سویا. تو کہا جی نہیں تو 100 سال سویا. یہ معجزہ، یہ قدرت. میں وہاں ٹھہر نہ سکا، میں کمرے میں بیٹھ کر رو پڑا. میں نے کہا دیکھو ان پر بھی تو کسی کی محنت ہوئی ہے، اس پر بھی تو کسی کی محنت ہے. کیا پتہ کیا آیت ہے، کیا رکوع ہے، کیا جگہ ہے، لیکن ایک دوسرے سے گفتگو کس طرز پہ ہے. میری ماں کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. رات کو سوتے وقت میں نے اپنی امی سے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، قارون اور حضرت موسیٰ کے واقعات سنے ہیں، نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سنے ہیں، حضرت عیسیٰ اور پولس کے واقعات سنے ہیں، حضرت نوح اور ان کی قوم کے قصے سنے ہیں، حضرت آدم اور شیطان کی لڑائی سنی ہے، رسول اللہ اور ابو جہل کے معاملات سنے ہیں. خدا کی قسم یہ بچپن میں نیند نہیں آتی تھی جب تک یہ سنتے نہیں تھے، اور ہماری ماں میں سناتی تھی. وہ آج میری ماں اس دھرتی پہ نہیں ہے، مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ ان کی قبروں پہ رحمتیں اتارے گا، کروڑوں اربوں رحمتیں ان کی نازل فرمائے ان کی قبروں پہ. آج بھی اگر کتاب میں یہ واقعات آتے ہیں نا تو مجھے اس کی مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بات میرے ذہن میں نقش ہو چکی ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو سوتے وقت ایک تھی بلی، ایک تھا کتا، فلاں یہ کیا، لومڑی نے یہ کیا، فاکس نے یوں کیا، یوں ایران توران کی جھوٹے باتیں سناتے ہیں، بچے پریشان ہو جاتے ہیں. اور بچوں کو ڈرانے کے لیے کہ ہاؤ آ جائے گا. ہاؤ کسی چیز کا نام ہے؟ آپ بتا دیں ہاؤ کسے کہتے ہیں؟ واٹ از دا ہاؤ لکھیں گوگل پہ جواب آ جائے گا. ہاؤ تو ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ نہیں ہے اس سے بچوں کو ڈرایا ہوا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں. تو بھائیو اپنی اولادوں کی تربیت کریں، خود دین پہ نہیں چل سکے انہیں چلائیں، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی. کریں گے انشاءاللہ. یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے کہا جی عوامی مجمع ہے تو عوامی بات کریں، تو میں نے اسی لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں کی ہیں. اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرنا، لیکن میرے الفاظ سخت تھے، بات حقیقت پہ مشتمل تھی. اللہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا